السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی تعارف کی چند باتیں جو ہم نے پڑھی تھیں وہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ اس میں سے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا غزوہ احزاب کا مختصر پس منظر۔ یہ چونکہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ دوسرے سبق کا حصہ بنا لیا جائے۔ تو آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم غزوہ احزاب کا مختصر پس منظر پڑھیں گے تاکہ جب ہم سورۃ الاحزاب کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں بآسانی قرآن مجید کا سورۃ الاحزاب کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ جائے، ہمیں وہاں پر کسی قسم کی دقت اور الجھن نہ رہے۔ تو مختصر سے تعارف سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور تیسرا بنو قینقاع۔ یہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ اب ان میں سے جو ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے ایک مرتبہ کسی موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کے معاذ اللہ قتل کا ارادہ کیا، اور جو ہے اندر سے پلاننگ کی جا کر کے کوئی شخص جو ہے وہ اوپر سے پتھر وغیرہ پھینکے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بتا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، واپس چلے گئے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے تمام افراد کو، مردوں، عورتوں، بچوں کو، سب کو جو ہے جلا وطن کر دیا۔ ان میں سے پھر کچھ افراد جو ہے ملک شام چلے گئے اور اکثر افراد جو تھے وہ خیبر چلے گئے، جن کے ساتھ بعد میں پھر غزوہ خیبر بھی پیش آیا۔ تو اصل غزوہ احزاب کا سبب یہی لوگ بنے ہیں۔ تو ہم اس کا جو ہے مختصر تعارف مختصر قصہ جو ہے غزوہ احزاب کو وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس غزوے کا جو باعث اور سبب یہ ہوا کہ بنو نذیر کی جلاوطنی کے بعد حیی بن اخطب مکہ گیا اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقابلے اور جنگ پر آمادہ کیا۔ ادھر سے کنانہ بن ربیع نے جا کر بنو غطفان جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور ان کو لالچ یہ دی کہ تم جو ہے اگر ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوگے محمد رسول اللہ کے خلاف تو پھر ہم تمہیں خیبر کے جو کھجوروں کے باغ ہیں ان میں سے آدھا حصہ ہر سال تمہیں دیا کریں گے۔ یہ سن کر عیینہ بن حسن فزاری جو تھا اس کا سردار، وہ تیار ہو گیا، اور قریش تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ جب غزوہ احد ہوا تھا تو غزوہ احد سے واپسی پر جو ہے ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال اسی مقام کے اوپر جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ پھر جنگ کریں گے۔ چنانچہ وہ 1 سال کے بعد کسی وجہ سے جنگ نہ ہو سکی، پھر 2 سال کے بعد ہوئی، تو سن 5 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احزاب کا۔ تو اس طرح ابو سفیان جو ہے وہ 12,000 آدمیوں کی جمعیت کو لے کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ کے روانہ ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے روانگی کی خبر پہنچی تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ خندقوں میں محفوظ رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، کھلے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ سبھی صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خندق جہاں جہاں کھودنی تھی اس کی حدود قائم فرمائیں اور لکیر کھینچ دی کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھودنی ہے، اور چنانچہ 10 آدمیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گز زمین تقسیم فرما دی کہ 10 آدمی جو ہیں وہ 10 گز زمین کھودیں جہاں پر، تاکہ ہم اس کو خندق بنا سکیں۔ چنانچہ خندق اس قدر گہری کھودی گئی کہ جو ہے وہ تری نکل آئی نیچے سے، اور یہ خندق جو ہے تقریباً 3.5 میل لمبی تھی۔ تو اور باقی رہی بات کہ خندق کتنے دن میں کھودی گئی، تو یہ خندق جو ہے 6 دن میں صحابہ کرام نے اس کو مکمل کر لیا۔ اب صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور سب سے پہلے جو خندق کھودنے کا آغاز خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کدال چلا کر کے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مختلف اشعار تھے جو یہاں قلت وقت کے پیش نظر میں یہاں آپ کو نہیں بتانے لگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اشعار پڑھے، صحابہ نے بھی پڑھے، جیسے جذبہ جہاد جو ہے صحابہ کرام کا مزید جو ہے وہ پختہ بھی ہو گیا اور مزید ابھر آیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا تو خندق کھودتے کھودتے ایک سخت چٹان سامنے آ گئی۔ ہم نے آپ سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو میں خود اترتا ہوں، اور بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال دست مبارک میں پکڑی اور اس چٹان پر ماری تو چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب چٹان جو ہے ٹوٹنے کے 3 مراحل تھے
کہ مسند احمد اور نسائی شریف میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان 1/3 ٹوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم شام کے سرخ محلوں کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری بار کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا، یعنی 2 ٹکڑے ٹوٹ گئی وہ جو چٹان تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھے عطا کی جا چکی ہیں، اور خدا کی قسم مدائن کے قصر ابیض کو میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قصر اصل میں کہتے ہیں محل کو، اور ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ عام مفہوم کے اندر اس دور کے لحاظ سے آپ یوں مراد لے لیں گویا کہ وائٹ ہاؤس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا جو وائٹ ہاؤس تھے فارس کے، وہ مجھے دکھا دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا کی جا چکی ہیں، خدا کی قسم صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے اس جگہ کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلی بار کدال مارنے کی وجہ سے ایک بجلی چمکی جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بعد میں ان شہروں کو فتح کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آئی تھی کہ ہم نے کہا کہ خندق کا استعمال اس غزوے میں کیا گیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ خندق کھودنے کا جو طریقہ تھا اور رواج تھا یہ عربوں کے اندر نہیں ہوتا تھا، یہ چیز ان کے لیے بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ فارس کا طریقہ تھا کہ شاہان فارس جو فارس کے جو بادشاہ تھے وہ سب جو ہے اس کا خندق کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور پھر شاہان فارس میں بھی سب سے پہلے جس نے خندق کھود کر جنگ کا طریقہ ایجاد کیا اس کا نام ہے منوشہر بن عبیرج بن افریدون۔ اس کا نام ہے منوشہر بن عبیرج بن افریدون۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے خندق کا آغاز کیا فارس کے اندر۔ رسول اللہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرما کر چنانچہ خندق کے ذریعے سے جنگ لڑنے کا مشورہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے خود کفار کے طریقے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کفار کو شکست بھی دی جائے اور شکست بھی خود انہی کے طریقے سے دی جائے۔ تو یہ اور بھی ان کے لیے بری بات ہے کہ جنگ بھی ہمارے ساتھ کی ہے اور ہم طریقہ بھی ہمارا استعمال کر کے، ہمارا ہی داؤ پیچ استعمال کر کے ہمیں شکست دے دی گئی ہے۔ اور اسے یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ کفار کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کو بھی جنگ میں استعمال کرنا شرعاً بھی درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ نے جو ہے غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال کیا، حضرت عمر نے بھی فرمایا، اس طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب سکندریہ کا محاصرہ کیا تھا تو انہوں نے بھی منجنیق کا استعمال کیا تھا۔ اچھا، ادھر مسلمان جو ہے وہ ابھی خندقیں کھود کر فارغ ہوئے تھے۔ دوسری طرف سے قریش کے 12,000 آدمیوں کا لشکر جو ہے وہ مدینے پر آ پہنچا، اور انہوں نے آ کر احد کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے جبل صلاح کے قریب جا کر ٹھہرے، اور دونوں فریقوں کے درمیان خندق حائل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ ہو جانے کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبیلے موجود تھے، اس لیے یہ خطرہ بھی درپیش تھا کہیں ایسا نہ ہو خود اندر رہ کر جو مدینہ کے یہودی ہیں وہی عورتوں کو بچوں کو نقصان پہنچا دیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کے پیش نظر یہ کام کیا۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع۔ جو بنو نذیر تھا وہ تو جلا وطن کیا جا چکا تھا، اب رہ گیا جو ہے بنو قریظہ۔ یہ بنو قریظہ جو قبیلہ مدینہ میں موجود تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، اور یہ معاہدہ طے کیا تھا کہ جب مدینہ کے خلاف اگر کوئی بیرونی طاقت آ کر مسلمانوں پر حملہ کرے گی یا مدینہ پر حملہ کرے گی جو ہے ملک مدینہ پر یا ریاست مدینہ پر، تو ہم جو ہے متحد ہو کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ اچھا، یہودی ابھی تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی متحد تھے، آپ کے ساتھ ہی جو ان کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن جو بنو نذیر قبیلہ بنو نذیر جو تھا یہودیوں کا، جو خیبر جا چکا تھا اور جنہوں نے جا کر مشرکین کو اور بنو غطفان کو جا کر اکسایا تھا لڑائی کے خلاف، تو ان کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے پوری کوشش کی کہ بنو قریظہ کا جو سردار ہے کعب بن اسد، اس کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ چنانچہ وہ اپنی اس تدبیر میں کامیاب بھی ہو گیا، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد وہ بھی ان کے ساتھ حامی ہو گیا۔
اب میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، چونکہ اس کے اندر کچھ اور بھی باتیں ہیں، اس لیے میں وہ ذکر نہیں کر رہا، تو مختصراً واقعہ ذکر کر رہا ہوں جتنی ضرورت ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ چنانچہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینے میں موجود تھا، یہ بھی انہی دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ بات سچی ہو کہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے، دھوکہ دیا ہے، تو پھر آ کر ایسے کرنا کہ مبہم الفاظ میں مجھے بتانا، یعنی دوسرے صحابہ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ پہلی صحابہ کی تعداد کم تھی، سخت سردی کا موسم تھا، ادھر سے فاقہ بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان صحابہ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں۔ چنانچہ بات تو صحیح تھی، تو جب یہ لوگ وہاں پر گئے کعب بن اسد کے پاس جو بنو قریظہ کا سردار تھا اور اس کو معاہدہ یاد دلایا، تو کعب نے کہا کیسا معاہدہ، کون محمد؟ معاذ اللہ اس نے آگے سے یہ باتیں کہیں اور کہنے لگا کہ میرا تو ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں میں بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ واقعی انہوں نے دغا دی ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے بھی دغا دی مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری اور بدعہدی سے بہت صدمہ ہوا، کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کو محاصرہ کر لیا، باہر کے دشمنوں کا جو ٹڈی دل تھا وہ سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اندرونی دشمن یعنی قریظہ بھی اب ان کے ساتھ مل گئے، تو ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا۔ الغرض یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑی ہی پریشانی کا تھا، سخت سردیوں کی ایک طرف سردیوں کی سخت راتیں، دوسری طرف کئی دن کا فاقہ، اب مسلمان ہر طرف سے بیچارے گھراؤ میں آ چکے تھے، اور اسی واقعے کی اسی صورتحال کی منظر کشی اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں یوں فرمائی ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ تو یہ اس صورتحال کی، اس منظر کی اللہ تعالی نے یوں تصویر بیان کی ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے سر سے بھی آ پہنچا، اوپر کی جانب سے مشرکین آ پہنچے تھے، اور نیچے کی جانب سے خود جو ہے اندر سے ہی بنو قریظہ جو ہے دشمن ہوا کھڑا تھا، اور تمہاری آنکھیں چندھیا گئی تھیں، اور اس طرح تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے اس وقت، اور خدا کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے، پتہ نہیں ہائے اللہ آج کیا ہوگا، اور اسی طرح ایمان اس وقت خوب آزمائے گئے اور خوب ہلا دیے گئے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو مسلمانوں پر ایسا کڑا اور مشکل وقت کیوں آیا ایسا، حالانکہ حضور صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش، کڑی آزمائش کیوں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کڑی آزمائش تھی، یہ کڑا وقت تھا، یہ آزمائش کی جو بڑی سخت گھڑی تھی، اس سے مقصود یہ تھا کہ کھوٹے اور کھرے الگ ہو جائیں، یعنی جو حضور کے پکے سچے صحابہ ہیں، مؤمن صحابہ ہیں، وہ بھی پتہ چل جائے حضور کو کہ یہ آپ کے مخلص ہیں، اور صحابہ کو پتہ چل جائے ہمارے مخلص لوگ یہ ہیں، اور جو منافق ہیں، جو یہودی ہیں، جو بھی جو ہے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اندرون خانہ، ان کا بھی پتہ چل جائے۔ چنانچہ جب یہ اس قدر سخت آزمائش آئی تو کھوٹا اور کھرا جو ہے بالکل واضح ہو گئے، چنانچہ منافقین نے ہیلے بہانے شروع کر دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر پست دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں، یعنی ہمارے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں، یا رسول اللہ تو ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، بچوں اور عورتوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی کی منظر کشی اللہ تعالی نے یوں فرمائی ہے یقولون ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، کہ منافق تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان کے گھر خالی نہیں تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کیوں کہہ رہے تھے ایسا؟ وہ ان یریدون الا فرارا، صرف بھاگنے کے لیے جو ہے وہ سارے ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ ایک طرف یہ تھے، منافقوں کا حال یہ تھا، دوسری طرف وہ پکے کھرے مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھانٹ کر کے حضور کے ساتھ کھڑا کر دیا، ان کے دلوں کی اخلاص اور ایقان کی حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ اہل ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھی تو بے ساختہ یہ کہا کہ یہ تو وہی اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے پہلے کیا ہے، یقیناً اللہ کے رسول نے سچی بات کہی ہے، اور اس کفار کے لشکر کو دیکھ کر ان کے یقین اور اطاعت میں مزید جو ہے اضافہ ہو گیا، مزید برتری ہو گئی۔
اچھا، الغرض یہ کہ ایک طرف تو یہود اور منافقین سب نے ہی اس لڑائی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، یعنی کہ یہ جو قبیلہ تھا بنو قریظہ کا یہ پھر گیا مسلمانوں کی مدد سے اور مسلمانوں کے عہد سے، اور اب مسلمان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے محاصرے نرغے میں آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ مسلمان بھی آخر انسان ہی ہیں جو حضور کے ساتھ تھے، جو کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، سردی بھی ہے، جو ہے اتنے آلات جراحی بھی نہیں ہے، یعنی کہ لڑائی کے اسباب آلات حرب جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف، یہ جو ہے قبیلہ جو غطفان تھا اس کے لیڈر اور سردار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ میں کیوں نہ معاہدہ کر ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لوں، ان کو کہوں کہ مدینے کے جو کھجوروں کے باغ ہیں ان کا 1/3 حصہ ہم تمہیں دے دیں گے، تم ایسے کرو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ دستبرداری کا اعلان کر دو کہ ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ اچھا، جب آپ نے یہ ذہن میں سوچا تو آپ نے جو اوس اور خزرج تھے ان کے سرداروں کو بلایا، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو، اور اپنا خیال ظاہر فرمایا۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بات آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملی ہے یا پھر آپ ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے آپ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تو نہیں ہے، لیکن میں ازروِ شفقت ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع کے اوپر دیکھیں جو یہ سردار تھے انہوں نے جو ہے ایسا تاریخی جواب دیا۔ چنانچہ سعد بن جو معاذ تھے کہنے کہ یا رسول اللہ، جب ہم سب لوگ کافر تھے نا، یعنی ہم بھی انہی مشرکین کی طرح کافر تھے، تو ہم جب بتوں کو پوجتے تھے نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ ہمیں رسول کا پتہ تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا، اس وقت بھی یہ لوگ یا تو ہم سے پیسوں کی کھجوریں لے کے جاتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے مہمان بنتے تھے تو ہم مہمان نوازی تو ویسے کرتے تھے، اپنے دشمنوں کو بھی مہمان نوازی کرتے تھے، دشمنوں کی بھی، تو اس وقت ہم ان کو کھلا دیتے تھے، یعنی یہ یا تو یہ ہم سے پیسوں کے لے کے جاتے تھے یا مہمان بنتے تھے، ہماری کھجوریں کھاتے تھے، تیسری صورت کوئی نہیں ہوتی تھی اس وقت کہ ہم ان کو کھجوریں دیں۔ تو اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی لازوال دولت سے نواز دیا ہے، بے مثال نعمت سے ہمیں سرفراز کر دیا ہے، اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے، اب ہم اپنا مال ان کو کیوں دیں؟ یا رسول اللہ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم، یعنی سعد بن معاذ نے قسم اٹھا کہا اللہ کی قسم، ہم ان کو تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں دیں گے، ان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ چنانچہ جو ہے اس وقت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مشورہ رکھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن کھجوریں نہیں دیں گے۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے، یعنی ابھی تک کوئی لڑائی نہیں آئی، لیکن محاصرہ دونوں طرف سے ہے، اور کیا نام جو ہے دونوں طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے۔ بالآخر قریش کے چند سوار جو ہیں وہ، جن میں سے ایک عمر بن عبد ود، دوسرا اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ بن ابی وہب، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ، یہ جو لوگ تھے یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن جب یہ آگے آئے خندقوں پر پہنچے تو یہ کہا کہ خدا کی قسم، یہ مکر و فریب تو پہلے عرب میں تھا ہی نا، یعنی کہ وہ بھی خدا کی قسم کھایا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ مکر و فریب کہاں سے آ گئی، یہ تو نئی چیز آ گئی، ان کو پریشانی ہوئی۔ چنانچہ اب خندق بھی چوڑی تھی تو گھوڑے بھی چھلانگ نہیں لگا سکتے تھے اتنی چوڑی خندق سے، ہاں البتہ ایک جگہ سے جو خندق کی جگہ تھی وہ عرض خندق کا کم تھا، یعنی کہ جو چوڑائی تھی خندق کی وہ کم تھی، لہذا انہوں نے اپنے وہاں سے گھوڑے ڈال کر کے وہ اندر کی طرف آ گئے۔ اب جو ان میں سے ایک سردار تھا عمر بن عبد ود، اس کی 90 سال کی عمر تھی، اور یہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا، اور اس کو جو ہے زخم لگا تھا، اور پھر اس وقت یہ واپس بھاگ گیا تھا۔ تو یہ جب اندر آیا تو اس نے کہا حل من مبارزن، ہے کوئی جو مقابلہ کرے؟ تو ادھر سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو حضرت علی آگے بڑھے، حضرت علی نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں تمہیں لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ عمر بن عبد ود کہنے لگا کہ تم ابھی بچے ہو، لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، تم اپنا کوئی بڑا پہلوان بہادر بھیجو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم تو نہیں لڑنا چاہتے، مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبد ود کو غصہ آ گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اس نے آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی نے اپنا دفاع کیا، لیکن حضرت علی کی پیشانی پر ہلکا سا زخم آ گیا، لیکن بعد میں حضرت علی نے پھر اس پر وار کیا، جس کی وجہ سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب حضرت علی نے عمر بن عبد ود کا جو ہے کام تمام کیا تو حضرت علی نے اللہ اکبر یعنی تکبیر، نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالی نے حضرت علی کو فتح دے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ادھر سے ایک نوفل بن عبداللہ تھا، وہ جو ہے خندق پھاند کے وہ بھی اندر کی طرف آنے لگا، تو گھوڑے پر سوار تھا کہ خندق پھاندنے کی کوشش تو کی لیکن خندق میں گر پڑا، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں پر ہی مر گیا۔
تو مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو 10,000 درہم دیتے ہیں، اس کی لاش ہمیں دے دیں۔ حضور نے کہا یہ بھی ناپاک ہے، اس کے جو 10,000 دوں تم ہمیں دو گے یہ بھی ناپاک ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر، لے جاؤ اس کو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی شاہرگ پر ایک تیر آ کر لگا، جس نے کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ کا جو ہے وہ خون بہنے لگ گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر اس جنگ کے بعد بھی کافروں نے اسلام کے خلاف کوئی جنگ لڑنی ہے، یعنی کہ اقدامی اگر کوئی جنگ لڑنی ہے، خود سے پہل کر کے جنگ لڑنی ہے، تو یا اللہ تو مجھے زندہ رکھ، مجھے موت نہ دے۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا شوق رکھتا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تکلیف دی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ، بنو قریظہ نے جو ہمارے حلیف تھے پہلے، یعنی کہ اسلام سے پہلے حلیف بھی تھے اور جو ہے ہمارے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا، اب انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اے اللہ جب تک میں ان کی ذلت اور رسوائی سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں تب تک آپ مجھے موت نہ دینا۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا جو خون نکل رہا تھا رگ سے وہ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ اچھا، یہ حملے کا جو دن تھا، جس دن یہ لڑائی ہوئی، یہ بہت ہی سخت دن تھا، تمام سارا دن تیر اندازی میں، سانگ باری میں گزرا۔ اسی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں میں قضا ہوئیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا بھی دی۔ ایک طرف سے یہ حال تھا، اور دوسری طرف جو ہے مسلمان، یعنی کہ نمازیں حضور کی قضا ہوئی ہیں، مسلمان پریشان بھی تھے، ادھر سے کفار جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اسی اثناء میں، یعنی اسی محاصرے کے دوران، ایک شخص آیا حضور کے پاس جس کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ یہ غطفان کے سرداروں میں سے ایک تھا، ان کے رئیسوں میں سے ایک تھا۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، میں چپکے سے آپ پر ایمان لے آیا ہوں، میری قوم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیتے تو میں کوئی تدبیر کروں، میں کوئی چال چلوں جس کی وجہ سے یہ حصار ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، تم ایک تجربہ کار آدمی ہو، اگر تم سے کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے تو کر گزرو۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ، کہ جنگ جو ہے وہ ویسے ہے بھی ہیلے کا نام، تدبیروں کا نام ہی ہے۔ چنانچہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ اب وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تدبیر یہ تھی کہ مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت نعیم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گئے بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ کو جا کر کہا، یعنی جن کا پہلے حضور کے ساتھ معاہدہ تھا اور پھر وہ واپس جنگ میں سے بھاگ گئے تھے اور اپنے گھروں میں چلے گئے مدینہ کے اندر، ان کو جا کر کے کہا دیکھو بھئی، تمہارا تو وطن اصلی یہی ہے اور کافروں کا وطن یہ تھوڑی ہے، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ اگر ان کو فتح ہوگی تو سارا سامان لے کے خود بھاگ جائیں گے، مال غنیمت جو ان کو ملے گا، اور اگر ان کو شکست ہو گئی تو وہ تو بھاگ جائیں گے، باقی رہ جاؤ گے تم مدینے کے اندر، تم اکیلے حضور کا مقابلہ کہاں کر سکو گے؟ اور کافروں کی اور مشرکین مکہ اور جو غطفان وغیرہ ہے وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ جو ہے جنگ وغیرہ کر کے جو مال ملے گا ان کو بھاگ جائیں گے، اور اگر ان کو شکست ہوگی تب بھی نکل جائیں گے، تمہیں اکیلا یہاں مرنے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ تم ایسے کرو، تم ان کا ساتھ خواہ کیوں دے رہے ہو؟ تم ایسے کرو، تم جو ہے اگر ان سے بات ہو تمہیں لڑنے کے لیے جب کہیں نا تو تم ان کو اپنے 2-3 بندے ہمارے پاس سیفٹی کے لیے رکھو، سیکورٹی کے طور پر رکھو، تاکہ ہمیں یقین رہے کہ واقعی تم جو ہے ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں دھوکہ نہیں دو گے۔ ادھر سے یہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ دیکھو بھئی، تم بنو قریظہ کے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہو، ادھر سے انہوں نے جو تمہارے ساتھ حضور کے ساتھ عہد توڑ کر تمہارے ساتھ مل گئے تھے، اب ان کو جو ہے انہوں نے دوبارہ حضور کے ساتھ صلح کر لیا، اور حضور کے ساتھ صلح کی صورت یہ رکھی ہے کہ ہم قریش کے چند سرداروں کو پکڑوا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، آپ ان کا سر قلم کر دیں، لہذا ہماری صلح قبول کر لیں۔ حضور نے آگے سے ہم ہی بھر لیے کہ ٹھیک ہے، تم قریش کے چند سرداروں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، میں ان کا سر قلم کر دوں گا اور تم سے دوبارہ صلح کر لوں گا۔ اب جب قریش کو یہ بات ذہن میں بیٹھی تو یہی بات جا کر اس نے اپنی قوم یعنی کہ بنو غطفان کے لوگوں کو جا کر بھی کہا کہ مسئلہ اس طرح ہے، اور اس طرف سے پھر جب ان کو دونوں طرف سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تو ادھر سے قریش مکہ نے اپنے چند بندے بھیجے کہ وہاں جاؤ بنو قریظہ کے پاس مدینے میں، ان کو جا کر کہو کہ محمد کے خلاف ہتھیار کے ساتھ لڑائی کا وقت آ گیا ہے، تم آ جاؤ لڑتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پہلی بات یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن، اور ہفتے کے دن میں ہمارے لیے یہ لڑائی جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے چند بندے پہلے دو، کہیں تم ہمیں دھوکہ نہ دے دو، ہم تمہارے ساتھ پھر لڑیں گے تمہارے ساتھ مل کر محمد کے خلاف، ایسے ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے۔ تو جو ان کے ذہن میں ایک ایسے گمان تھا اب وہ مزید پختہ ہو گیا کہ واقعی یہ تو ہم سے 2-4 بندے مانگ رہے ہیں، یقیناً حضور کے پاس یہ قتل کروائیں گے۔
تو ادھر سے جو ہے جب ان قاصدوں نے جا کر ان قریش مکہ کو پیغام دیا کہ وہ تو نہیں لڑنا چاہتے، کہتے ہیں پہلے اپنے 2-4 بندے ہمارے لیے سیکورٹی کے طور پر رکھو، تو انہوں نے پیغام بھجوایا، انہوں نے کہا کہ لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ یوں ہی لڑو، ورنہ ہم اپنے بندے تمہیں نہیں دیں گے۔ تو بنو قریظہ کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہیں، تو جو ہے دونوں طرف سے پھوٹ پڑ گئی، ادھر سے دونوں طرف سے پھوٹ پڑ گئی، اور ادھر سے جو ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نے حصار کی شدت اور سختی کا ذکر حضور کے سامنے کیا، اور ہم نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ تو صحابہ کرام نے یہ دعا پڑھی، اب یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور بنو غطفان کو ایسی ایک سخت ہوا مسلط کی جس کی وجہ سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے، رسیاں اور تنابیں ٹوٹ گئیں، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور گھر تو بار اتنا اڑا کہ ان کی آنکھیں بھر گئیں، جس سے کفار کا تمام لشکر جو ہے وہ بکھر گیا۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو یوں بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، کہ اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو، میرے اس انعام کو یاد کرو کہ جب کافروں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچے تھے، اور پھر اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پہ ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی اللہ نے فرشتے اتارے تھے۔ تو ایک طرف سے یہ کام ہوا، اور دوسری طرف سے جو ہے ان کے جو قبیلے تھے آپس میں، ان کے جو اتحادی تھے ان کے دوران پھوٹ پڑ گئی، وہ جو انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں قریش کے لوگوں کے پاس، وہاں جا کر دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی حضور نے جاسوس بنا کر بھیجا۔ تو یہ وہاں پر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو یہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو لیکن مجھے حضور نے جب روانہ کرتے وقت یہ کہا تھا کہ تم وہاں جا کر کوئی نیا کام نہ کر دینا، میں چپ کر جا کر کے جاسوسی کر کے واپس آؤ۔ تو کہتے ہیں میں جب ان کے لشکر کے پاس پہنچا تو ہوا اتنی تیز تھی کہ کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی کہ طوفانی ہوا تھی، اور تاریکی اور اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے قریش کے گروہ ہو، یہ ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، بنو قریظہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اس ہوا نے تو ہمارا جو ہے جینا محال کر دیا ہے، چلنا پھرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، تم ایسے کرو کہ فوراً لوٹ چلو۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہو گیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ابو سفیان کو تیر ماروں، تو کہتے ہیں مجھے حضور کی بات یاد آ گئی کہ اے حذیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا، اس لیے میں چپکے سے واپس آ گیا۔ جب قریش واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، یہ کافر کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم ہی ان پر حملہ کرنے کے لیے چلیں گے۔ یعنی کفر اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس میں اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے مقابلہ کے لیے پیش قدمی کر سکے، یعنی اقدامی جہاد، وہ اقدامی جنگ مسلمانوں کے خلاف نہیں کر سکتا کہ اب مسلمان اور اسلام صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے ہی لڑیں، بلکہ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ مسلمان مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب اقدامی جہاد مسلمان کریں گے اور دفاعی جو جنگ ہے وہ خود کفر کریں گے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا، یہ اس کو آپ 1-2 مرتبہ سن لیں گے انشاءاللہ، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ مزید جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ اس کی جو وضاحت ہے مختصر وہ دوبارہ ذکر کر دی جائے گی آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو سبق جو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو پہلے سبق میں کچھ باتیں آ گئی تھیں، دوسرے سبق کے اندر یہ غزوہ احزاب کا مختصر پس منظر بھی آ گیا ہے، آپ نے اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا مفہوم صحیح طرح سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔